بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی اور آپ میرا یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں. آج ہم NCOC کا آپ کو جائزہ دلوائیں گے. ہم اس بلڈنگ میں موجود ہیں NCOC کی، اور اس بلڈنگ میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے یہاں پہ فنکشنز ہوتے ہیں. یہ وہ جو اکثر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھتے ہیں، جہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ سول ملٹری لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے، ملک کی تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہیں. تو آخر یہ بلڈنگ کیا ہے، اس کے اندر کس طرح سے آپریشن ہوتا ہے، کیا کچھ اس میں پالیسیز بنائی جاتی ہیں، یہ تمام چیزیں اس ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے، ٹیلی ویژن سکرینز لگی ہوئی ہیں وہاں. اس کے ساتھ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا میپ ہے اور اس میں انڈیکیٹ ہو رہا ہے کرونا وائرس کے کتنے کیسز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کی صورتحال ہے مجموعی طور پر وہ بھی بتائی جا رہی ہے. تو یہاں پہ بیسکلی ایکٹیو کیسز کے حوالے سے اور جو ہمارے پاس آپ کہہ سکتے ہیں ویکسینیشن کے حوالے سے تمام معلومات اویلیبل ہیں. یہ جو اسکرینز ہیں یہ اس وجہ سے لگائی گئی ہیں تاکہ آپ تک معلومات پہنچائی جا سکے. میرے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکیں تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو آپ کے سامنے کیسز کی تعداد بھی بتا رہی ہیں، ہاٹ اسپاٹس بھی بتا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو گورنمنٹ کے اعداد و شمار ہیں وہ بھی بتا رہی ہیں. تو اس ہم اگر دوسری جانب چلیں تو یہ جو ہے یہاں پہ ٹیلی کانفرنسز جو ہوتی ہیں وہ دکھائی جاتی ہیں، اور ٹیلی کانفرنسز پہ اکثر ہم دیکھتے ہیں CMs یا جو پروونشل لوگ ہیں، پروونشل سطح پر جو قیادت ہے وہ بھی انوالو ہوتی ہے. دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ملتان میں یا پھر رحیمیہ خان یا ثوابی میں یا پھر میاں والی جتنے بھی اس میں ہاسپٹل بیڈز کی کیا کنڈیشن ہے، وینٹیلیٹرز کی کیا کنڈیشن ہے، اور کتنے لوگ وینٹیلیٹرز پہ اس ٹائم موجود ہیں، اور پوری دنیا میں اس کا کیا ٹرینڈ چل رہا ہے تو وہ بھی بتا سکتے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ ابھی کام کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ہم جب یہاں سے جائیں گے تو اس کے تھوڑی دیر بعد ہی سیشن سٹارٹ ہو جائے گا، اور اس سیشن میں بڑے امپورٹنٹ فیصلے لیے جائیں گے. یہ کانفرنس روم ہے، اور کانفرنس روم میں ہم گیلری میں آگے جا رہے ہیں اس NCOC کی بلڈنگ میں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ورکنگ ہو رہی ہے. یہ ایگزیکٹو لانچ ہے جس پہ ہم آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ NCOC کی بلڈنگ کے اندر یہ اجلاس ہو رہا ہے جی NCOC کا، جسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو لنک پہ بھی لوگوں نے جوائن کیا ہوا ہے. اور یہاں پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز سائڈ لائن میٹنگ ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ملٹری کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کس طرح سے یہاں پہ امپلیمنٹیشن کی جا رہی ہے. میں اگر آپ کو دکھاؤں کہ یہ اجلاس کس طرح سے ہو رہا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اجلاس میں لوگ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور یہ مین کانفرنس ہال ہے. ہم اندر نہیں جا رہے ہیں اس میں ابھی، کیونکہ یہاں پہ میٹنگ چل رہی ہے. ڈیلی کی بیسس پہ یہاں پر میٹنگ ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ میرے پیچھے یہ اجلاس چل رہا ہے NCOC کا، یہ سائڈ لائن میٹنگ ہے. میجر میٹنگ جو ہے وہ صبح ہوئی ہے، اور جس میں ایجنڈا ڈسکس کیا جاتا ہے. مختلف ایجنڈاز ہوتے ہیں جو رات کو میسج کر دیے جاتے ہیں جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور اس میں کبھی انڈسٹری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ دکانوں کو کھلا رکھنا ہے، صنعت کو کھلا رکھنا ہے یا نہیں، اور کبھی اسکولوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کیا اسکولوں کو بند کیا جائے گا، یا اسکولوں کے حوالے سے کیا پالیسی اپنائی جائے گی. تو یہ تمام میٹنگز میں ڈسکس ہوتے ہیں. اسد عمر صاحب اس سے چیئر کرتے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں محمود صاحب ہیں جو ملٹری کی طرف سے. اس کے کمپوننٹس میں آپ کو اگر بتاؤں تو 3 کمپوننٹس ہیں، جس میں ایک منسٹریل لیول کے لوگ ہوتے ہیں، دوسرے میں ہم ملٹری لیڈرشپ دیکھتے ہیں، اور تیسرا جو ہے پروونشل جو لیڈرشپ ہے اس کو آن بورڈ لیا جاتا ہے تاکہ ڈیسیجنس کو امپلیمنٹ کرا سکیں. NCOC ایک بیس لائن دیتی ہے، آپ کو پالیسی دے دیتی ہے. کنسلٹیٹو پروسیس ہوتا ہے، اور جس کو چیئر جو ہے اناؤنس کرتی ہے، اور وہ چیئر لیفٹیننٹ جنرل محمود اور اسد عمر مل کر کوئی ڈیسیجن جو ہے وہ اناؤنس کر دیتے ہیں جس کو امپلیمنٹ کرایا جاتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹو لانچ، آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پہ میٹنگ چل رہی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. پاک فوج کے جوان بھی یہاں پہ موجود ہیں، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز بھی موجود ہیں. صبح میں یہ پوری جو ہے بھری ہوئی تھی جب میں یہاں پر آیا، اور ابھی آپ جو ہے سائڈ لائنس میٹنگ ڈے بائی ڈے چلتی ہیں. عید پر بھی انہوں نے کام کیا، 13 مارچ سے کوئی چھٹی نہیں ہوئی. یہ کولیبریٹو ایفرٹ ہے، ایک پیج پہ ہیں سب. اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پازیٹیوٹی ریشو جو ہے ہمارے ملک میں کم ہوتی ہے، آپ کو نظر آئی ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ قصہ جو میں آپ کو ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، جو مجھے یہاں پہ آ کے ملٹری سورسز کی جانب سے پتہ لگا ہے. ایک بڑی ہی مشہور سیاسی جماعت اور مذہبی جماعت TLP کا احتجاج ہو رہا تھا، اور TLP کے احتجاج کے باعث جو ایک جہلم کا ہاسپٹل تھا اس کو آکسیجن جو ہے اس کی ختم ہونے لگی. رات 1 بجے میسج چلا
کہ جہلم میں ایک جو ہاسپٹل ہے اس میں صرف 2 گھنٹے کی آکسیجن رہ گئی ہے، اور ہم ناظرین آپ کو یہاں بتاؤں کہ 90% آکسیجن ہم کنزیوم کر چکے ہیں اس ملک میں جب ہم تھرڈ ویو کی بات کرتے ہیں، یعنی 10% صرف رہ گئی تھی، 90% ہماری آکسیجن کنزیوم ہو رہی ہے، اور اس کو ہم نے کس طرح سے مینیج کیا یہ اس واقعے میں سنیں آپ کہ اس ہاسپٹل کی آکسیجن ختم ہونے والی ہے اور آکسیجن ٹینکر جو ہے وہ پھنس گیا ہے TLP کے احتجاج میں، اور رات کو 1 بجے میسج چلتا ہے یہاں پر اور میسج آتا ہے کہ جہلم میں جی ایک ہاسپٹل میں آکسیجن ختم ہو رہی ہے، تقریباً 70 کے قریب پیشنٹ ہیں، اور وہ 70 کے قریب پیشنٹس تو مر جائیں گے اگر 2 گھنٹے میں انہیں آکسیجن نہ ملی۔ سب سے پہلے بات کی جاتی ہے ملٹری ہاسپٹل سے کہ ملٹری ہاسپٹل کیا ان کو آکسیجن پرووائڈ کر سکتا ہے۔ ملٹری ہاسپٹل سے جواب آتا ہے کہ جی ہم کر تو سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس اتنی تعداد میں نہیں ہے، اتنی بڑی مقدار نہیں ہے آکسیجن کی کہ وہ ان کے پاس تھرو آؤٹ چل سکے جب تک ٹینکر پھنسا ہوا ہے TLP کے احتجاج میں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ان کو جو آکسیجن پرووائڈ کرنے کے حوالے سے جو لوگ ہیں یہاں پر وہ رات 1 بجے میسیجنگ چلتی ہے اور وہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوتی ہے، ریلوے کا سہارا لیا گیا، وہ جو آکسیجن ٹینکر تھا اس کو مال گاڑی میں ڈالا گیا اور مال گاڑی کو پھر جہلم پہنچایا گیا، کیونکہ اس احتجاج میں ریلوے کی آمد و رفت متاثر نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے فیصلہ یہ لیا گیا کہ ریلوے کے ذریعے پہنچائیں، اور وہ جہلم میں 1 بجے یہ میسیجنگ چلی اور تقریباً 4 بجے اس ہاسپٹل میں آکسیجن موجود تھی، آکسیجن کی وجہ سے جو 70 پیشنٹس ہیں ان کی زندگی بچ گئی۔ تو یہ تمام ممکن ہو پایا ہے NCOC کی بدولت جہاں پہ ہم آج موجود ہیں، اور NCOC نے اپنی کولیبریٹو ایفرٹ کے ذریعے جو کارنامے کیے ہیں، جس طرح سے تھرڈ ویو کو کنٹرول کیا ہے۔ ہمارے سرحد پار دیکھیں تو 4000 ڈیتھس ہمیں روزانہ رپورٹ ہو رہی ہیں، اور اس پار دیکھیں تو الحمدللہ یہ فگر جو ہے ہم 200 جہاں پہ ہمارے ڈیتھس رپورٹ ہو رہی تھی اس کو ہم کم کرتے ہوئے 100 سے کم لے آئے ہیں۔ تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گی۔ آپ کو NCOC کا میں نے بتایا کہ کس طرح سے آپریٹ ہوتا ہے، کس طرح سے پالیسیز امپلیمنٹ کی جاتی ہیں۔ یہ ناظرین پاکستان کے پاس اس ٹائم 7500 آکسیجن بیڈ ہیں، اور یہ آکسیجن بیڈ ہمارے تھے 4500، جو آکسیجن بیڈ جو ہیں وہ 7500 اس وجہ سے بڑھائے کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ تھرڈ ویو میں ہمیں زیادہ ضرورت پڑے گی، سیکنڈ ویو میں بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ آکسیجن پہ آئے، تو اس وجہ سے یہ تمام بڑھائے گئے، اور اب جو ہے وہ 6000 جو ہے وہ بیڈ تھرڈ ویو تک پہنچے، یعنی اگر ہم 4500 پہ رہتے تو اللہ نہ کرے یہ صورتحال پیدا ہو سکتی تھی کہ ہم جو ہے ہمارے پاس آکسیجن نہ ہوتی اور بہت سارے لوگ ہمیں انڈیا جیسی صورتحال نظر آتی کہ روڈز پہ ان کی جو ہے ڈیتھ ہو رہی ہے آکسیجن نہ ہونے کے باعث۔ تو یہ NCOC کی بدولت ہو سکا۔ پاکستان اس ٹائم ویکسینیشن کے حوالے سے ناظرین ڈپلومیٹس اور ریفیوجیز کو بھی آفر کر رہے ہیں۔ بہت کم ممالک ایسے ہیں جو کہ ریفیوجیز کو بھی ویکسینیٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان از ون آف دا کنٹری جو کہ اس پر توجہ دے رہا ہے، ڈپلومیٹس کو بھی اب ویکسینیشن کی جا رہی ہے۔ انٹرسٹنگلی آپ کو ایک اہم خبر دیں کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ سائنو فارم جو ہے ان کے لیے جو قابل قبول نہیں ہے جو پاکستان میں ویکسینیشن کی جا رہی ہے۔ ہم نے ایسٹرازینیکا بھی منگا لیا، لیکن سعودی امبیسڈر جو ہیں خود انہوں نے سائنو فارم لگائی ہے، تو کیا سعودیہ انہیں واپس لے گا یا نہیں، اس حوالے سے بھی بات چل رہی ہے، ڈسکشن میں بات آئی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ NCOC کی بلڈنگ میں کیا کچھ ہوتا ہے ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی، یہ امپورٹنٹ باتیں تھیں، کچھ ایسی باتیں تھیں جو الگ تھیں، ہم بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ کو کہ کس طرح سے یہ تمام معاملات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔